حضرت مفتی سعید پالنپوری صاحب، آپ کی ولادت باسعادت 1360 مطابق 1940 کالی راہ، بناس کانٹھا، شمالی گجرات، انڈیا، پالنپور جو ضلع کا مرکزی شہر ہے وہاں ہوئی۔ آپ کی پڑھائی کی بسم اللہ آپ کے والد محترم حاجی یوسف صاحب سے ہوئی۔ پھر دارالعلوم چھاپی میں آپ داخل ہوئے، وہاں آپ کے ماموں مولانا نذیر احمد پالنپوری سے ابتدائی تعلیم نحو و صرف وغیرہ پڑھنا شروع کیا۔ ان کے ماموں وہاں سے گھر لوٹ آئے تو مفتی سعید صاحب بھی ساتھ آئے، 6 مہینے یہاں پڑھا۔ اس کے بعد آگے مزید پڑھائی کے لیے 1377 مطابق 1958 میں، یعنی 17 سال کی عمر میں کہیے، مظاہر العلوم سہارنپور پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں شروع کی کتابیں جو منطق، نحو و صرف وغیرہ کی ہیں پڑھیں۔ حضرت مولانا صدیق کشمیری صاحب منطق کے بڑے ماہر تھے، ان سے اور دیگر اساتذہ سے مظاہر العلوم سہارنپور میں فیضیاب ہوئے۔ پھر 1960 میں دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور وہاں فقہ اور حدیث، مشکات، جلالین اور تفسیر اور آگے دورہ حدیث وہاں پر پڑھا۔ دورہ حدیث میں بخاری شریف حضرت مولانا فخر الدین صاحب سے پڑھی، کیونکہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1957 میں ہو چکا تھا۔ آپ اس کے بعد پہنچے تو حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث سے، ان سے پڑھا۔ پھر وہیں پر افتاء میں داخلہ لیا اور مفتی محمود احمد نانوتوی کی نگرانی میں افتاء کی مشق کی معین مفتی، اسسٹنٹ مفتی بن کر رہے وہاں۔ اس کے بعد اپنی پڑھائی وغیرہ سب مکمل کر کے واپس اپنے وطن لوٹے تو کچھ دن یہاں خدمت کی۔ پھر دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں آپ کو خدمت کے لیے بلایا گیا تو 1965 میں آپ وہاں پڑھانے کے لیے گئے اور 1973 تک وہاں پڑھاتے رہے۔ شاید اسی دوران حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب نے بھی آپ سے پڑھا، اس لیے آپ مفتی احمد خانپوری صاحب کے استاد ہیں، کہلاتے ہیں۔ وہاں سے 73 میں بتشکیل مولانا منظور نعمانی صاحب جو وہاں کی مجلس شورا کے ممبر تھے، آپ کو دیوبند لایا گیا اور یہاں اہم فنون کی کتابیں آپ پڑھاتے رہے۔ اور پھر آپ کو حدیث کی کتابیں دی گئیں، یہاں تک کہ دورہ حدیث میں ترمذی شریف آپ کے پاس آئی اور تقریباً 30-35 سال تک ترمذی شریف آپ کے پاس رہی۔ 2008 ہجری میں مولانا نصیر احمد خان صاحب کی علالت پر آپ کو صدر المدرسین اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز کیا گیا، یعنی بخاری شریف پڑھانا شروع کیا۔ ہمارے یہاں شیخ الحدیث اس کو کہتے ہیں جو بخاری شریف پڑھاوے۔ تو یہ حضرت کی تصنیفی تدریسی خدمات۔ حضرت کو اللہ نے کچھ عجیب ملکہ دیا تھا درس اور تدریس کا، افہام، تفہیم۔ فرمایا کرتے تھے کہ مدرس کو چاہیے کہ جب کتاب پڑھانی ہے تو صرف جو سبق ہے اس کا مطالعہ نہ کرے، بلکہ اس کتاب کے علاوہ اور کتب کا بھی مطالعہ کرے۔ مثلا قدوری پڑھانی ہے تو تعلیم الحق کا بھی، بہشتی زیور کا بھی، اور کنز الدقائق کا بھی، اور شرح وقایہ کا بھی، اور اس سبق کو سب جگہوں پر دیکھے۔
لیکن پھر طلبہ کے سامنے سب باتیں بیان نہ کرے، بلکہ جو بات طلبہ کی سمجھ میں آتی ہو، کام کی ہو، وہی بیان کرے۔ اور دوسرے فرمایا کرتے تھے کہ استاد کو چاہیے کہ سبق کا 3 بار مطالعہ کرے، ایک وہ خود سمجھنے کے لیے، اور دوسرے طلبہ کو سمجھانے کے لیے، اور تیسرے طلبہ کو سمجھنے میں آسانی کرنے کے لیے، کہ میں اس مضمون کو آسان سے آسان کس طرح سے ایکسپلین کر دوں اور طلبہ کو سمجھا دوں۔ تو یہ کرائیٹیریا رہنا چاہیے۔ اور حضرت کا یہ فرمانا تھا کہ استاد جو ہے وہ صرف کتاب کو نہ پڑھائے بلکہ سبجیکٹ کو سمجھائے۔ کتاب کو پڑھا دینا، ترجمہ کر دینا یہ الگ بات ہے، لیکن جو ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، پورا اس پر حاوی ہونا، عبور حاصل کرنا، اور اس کو طلباء کے سامنے پورا اچھی طرح کلیئر کرنا، یہ مین چیز ہے کہ ہر طالب علم کو سمجھ پڑ جائے۔ اور حضرت مفتی سعید صاحب کو اللہ نے یہ افہام تفہیم والا مادہ بہت اچھا دیا تھا، سمجھانے میں بڑے ماہر تھے، بیان بھی، بات بھی ذرا مٹھاس کے ساتھ کرتے، گفتگو مدلل فرماتے تھے، اور علمی استحضار بہت تھا، فقہی بصیرت تھی۔ یعنی ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا کہ آپ پڑھاتے نہیں تھے، جادو کرتے تھے، آپ کے اندر مقناطیسی تاثیر تھی، طلبہ جو ہے آپ کے درس میں ہماتن آپ ہی کی طرف متوجہ رہتے تھے، دماغ ادھر ادھر نہیں جاتا تھا، سبق بھی پڑھاتے، دلیل بھی بیان کرتے، بیچ میں کچھ چٹکلے بھی سناتے، نیند بھی اڑا دیتے طلبہ کی، ذرا کچھ ہنسی خوشی کی بات بھی فرما دیتے۔ تو یہ ملکہ حاصل ہونا یہ آسان نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف پڑھانے کے لیے آتے تھے تو اپنے گھر سے رکشہ میں بیٹھ کے آتے تھے، اور یہ میں نے جو مشلہ پہنا ہے، روز اس طرح کا مشلہ پہن کر آتے تھے حدیث کی تعظیم کے لیے۔ اور جب احاطۂ دارالعلوم میں انٹر ہوتے تو پہلے کلی کرتے وہاں 3 بار، کیونکہ پان کھانے کی عادت تھی، تو منہ اچھی طرح صاف کر کے پھر مسند پہ آتے، اور دوران درس پان وغیرہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ادب کے ساتھ حدیث شریف کا سبق پڑھاتے تھے، اور اخیر تک حدیث شریف کا سبق پڑھایا۔ نبی رمضان سے پہلے بخاری شریف کا ختم ہوا تو اس وقت حضرت کی طبیعت بگڑ گئی تھی، بہت علیل تھے، پھر بھی ختم بخاری میں تشریف لائے، بیٹھے، حدیث پڑھی گئی لیکن کچھ بول نہیں پائے۔ اب بولنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر زبان نہیں کھول رہی ہے۔ اخیر میں صرف اتنا فرمایا کہ بس اب تو اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، اور مجلس برخاست ہو گئی، اور طلبہ رو رہے ہیں، چیخیں نکل گئی طلبہ کی، دیکھا نہیں گیا ان سے استاد کی حالت۔ اور دارالعلوم دیوبند میں طلبہ، دورہ حدیث میں 1700 طلبہ ہیں، پورے دارالعلوم میں تو 8-10 ہزار ہوں گے، لیکن دورہ حدیث میں 1700 طلبہ کے بیچ میں آپ مدرس تشریف فرما ہیں، اور پورا سال بخاری شریف پڑھائی ہے، اور آخری درس میں بیماری کی وجہ سے بولنے کی سکت نہیں تھی تو حدیث پڑھی گئی، کافی دیر بیٹھے رہے، کوشش کی بولنے کی، جب نہیں بول پائے تو صرف اتنا کہہ دیا کہ بس اب تو اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ اب تو جانا ہے، اللہ پاک احساس دلا دیتے ہیں۔ حضرت کو پھر بمبئی لائے، بمبئی ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، یہاں آپ کے خاص معالج بھی تھے جن سے آپ کو اطمینان تھا، پہلے بھی بیمار ہوتے تھے تو بمبئی ہی آتے تھے، تو طبیعت کچھ سنبھل گئی، رمضان میں بیان کرنا بھی شروع کیا، آخری بیان آپ نے 14 رمضان کو فرمایا ہے، اور وہ آخری بیان میں آپ کی آخری بات ختم نبوت کے اوپر ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ فرمایا یہاں پر 3 چیزیں ہیں، ایک تو
قرآن پر ایمان، دوسرے رسالت پر ایمان، اور تیسرے آخرت پر ایمان. اور پھر رسالت میں ختم نبوت کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، تو یہاں پر وما انزل من قبلک فرمایا، وما انزل من بعدک نہیں کہا. تو اگر بعد میں بھی کوئی نبی آنے والا ہوتا تو کہا جاتا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو بعد میں آنے والا ہے، کیونکہ پچھلے زمانے میں جو پیغمبر آتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ تم پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے اور بعد میں جو محمد الرسول اللہ آنے والے ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. بعد میں رسول آیا تو تم اس کی مدد کرو گے اور اس کی نصرت کرو گے، مگر یہاں ایسا کوئی عہد نہیں لیا گیا. معلوم ہوا حضور کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. یہ حضرت نے اس کو بہت مدلل اشارت النص اور اقتضاء النص اور دلالت النص سے حضرت نے اس کو سمجھایا. تو آخری بیان بھی کیسا، ختم نبوت کے اوپر رسالت کے مضمون پر آپ نے بات کی. اس کے بعد جو ہے طبیعت پھر بگڑی، ہسپتال میں داخل ہوئے، واپس لے جایا گیا تو آپ کے پھیپھڑوں میں لنگز میں پانی گھس گیا تھا، تو سانس کا پرابلم ہوا اور اسی میں جان افری کے سپرد کر دی. بمبئی میں وفات ہوئی اور آپ کی تدفین اوشیوارا قبرستان جوگیشوری ویسٹ ممبئی میں ہوئی، اور گہری قبر کھودی گئی آپ کے لیے عام قبروں سے. اس میں حکمت ہوگی واللہ عالم. جو تو اس میں لکھا ہے واٹس ایپ کے اوپر، اس میں جو صاحب وہاں تھے انہوں نے کہ ہم ابھی تیاری کر رہے ہیں. اب تو ہو گیا ہوگا کیونکہ صبح کو آیا تھا یہ میسج. اب حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصانیف بھی بہت چھوڑی پیچھے. تحفۃ الالمعی شرح ترمذی، تحفۃ القاری شرح البخاری، رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ، تفسیر قرآن، ہدایت القرآن، اور بھی بہت سی کتابیں. ہر فن میں تقریباً آپ کی کتابیں ہیں. کافیہ کی بھی شرح لکھی ہے، صرف میں بھی کتاب لکھی ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی لیگیسی پیچھے چھوڑ گئے ہیں. حضرت کی علمی مباحث بہت مدلل، اور اللہ پاک نے آپ کو ایک رعب اور وجاہت سے نوازا تھا. اظہار حق میں جرأت مند تھی اور جو بات جیسی ہو وہیں پر کہہ دیتے تھے. محبت والے بھی تھے لیکن حق بات میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے. چونکہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث سے ایک مقام تھا تو لوگ بھی ان کا وقار سمجھتے تھے اور بات مانتے تھے ان کی. مجھے یاد ہے کینیڈا میں ایک مسجد میں، ایک طرف مسجد ہے، بیچ میں بہت چوڑا پیسیج ہے، اور پھر دوسرا ایک ہال ہے جم. تو نمازوں میں بعض مرتبہ لوگ ادھر کھڑے ہو جاتے تھے، پیسیج خالی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب آئے، دیکھتے ہی کہا کہ ادھر جو لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان کی اقتدا صحیح نہیں ہے. بیچ میں اتنا چوڑا پیسیج ہے، ان کو چاہیے کہ ادھر جماعت خانے میں جگہ ہے وہاں جائیں، جماعت خانے میں نماز پڑھیں، ادھر نماز نہیں ہوگی ان کی. اور اگر یہ جماعت خانہ فل ہو گیا اور ادھر نماز پڑھوانا ہے تو بیچ میں ایک صف کرو تاکہ اس صف کے ذریعے سے دونوں کنیکٹ ہو جائیں، تو پھر ادھر اقتدا صحیح ہوگی، ورنہ یہاں اقتدا صحیح نہیں ہوگی. تو دوسرا آدمی ہو تو سوچتا ہی نہیں جائے. حضرت بے باک فوراً جو ہے ٹوک دیا اصلاح کر دی. اور اس طرح بہت سی چیزیں. ہمارے یونس بھائی پانڈور کی یہاں حضرت کی دعوت تھی اور یونس بھائی وہاں حضرت کو روزانہ سحری جو ہے وہی لے جایا کرتے تھے. حضرت کینیڈا ہوتے تو دارالسلام میں تو عموماً سحری کی ڈیوٹی یونس بھائی کے یہاں سے ہوتی تھی، اور بھی لوگ ہوں گے لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یونس بھائی کی ڈیوٹی ہوتی تھی. تو کہتے ایک دفعہ حضرت ان کے یہاں یا کسی کے یہاں دعوت میں آئے ہوئے تھے، تو کچھ روٹی گوشت وغیرہ تھا، حضرت نے اتارا. کسی نے کہا حضرت یہ بریانی بھی لیجیے. کہاں لیتا ہوں، کچھ کھایا. پھر کہا کہ حضرت یہ بریانی لیجیے. کہ اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں جھینگا ہے، جھینگے کی بریانی ہے. تو ایک دم سے کودے، جھینگا ہے میں نہیں کھاؤں گا.
کودے، پھر باقی کھانا بھی چھوڑ دیا، نہیں کھایا، ویسے ہی چلے وہاں سے. تو جھینگا سے بہت کراہیت تھی. فقہائے احناف میں بعض جو ہیں یہ اسٹرکٹ ہیں، تو حضرت مفتی صاحب بھی جھینگا کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ تھی. وہاں کینیڈا میں ملاقات ہوتی رہتی تھی. ایک دفعہ حضرت وہاں آئے ہوئے تھے اور دارالسلام میں تھے، میرا مدینہ مسجد میں قیام تھا. تو ان دنوں میری وہ سورہ یوسف کی تفسیر چھپی تھی، تو میں حضرت کے لیے لے کر گیا، حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا کہ حضرت برکت کی دعا فرما دیں، اللہ قبول کر لے. تو دیکھی کہ ماشاءاللہ اچھی ہے، چھپائی بھی اچھی لگ رہی ہے. پھر کہا کہ یہ تم نے یہاں کاپی رائٹ کا کیوں لکھ دیا ہے؟ کاپی رائٹ کا لکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ تم لکھو نہ لکھو، جو کاپی کرنے والے ہیں وہ تو کریں گی. اور یہاں ہمارے، میں تو دیوبند میں رہتا ہوں اور میں وہاں کتابیں بہت چھاپتا ہوں، اور دیوبند میں جو ہے کتب خانے والے بہت گڑبڑ کرتے ہیں. ہم کتاب چھاپیں، ہمارے پاس اس کا پورا اسٹاک بھرا ہوا ہے، وہ لوگ چھاپ کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا اسٹاک رہ جاتا ہے. تو میں کاپی رائٹ نہیں لکھتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک دم سستے دام میں چھاپتا ہوں، اتنی سستی کہ کوئی اتنے سستے میں چھاپ ہی نہ سکے، اور قیمت اتنی سستی رکھتا ہوں کہ کوئی اتنے میں بیچ ہی نہ سکے. تو پھر کوئی میری کتاب کی کاپی نہیں کرتا ہے، اور میرے جو نسخے میں نے چھپائے ہیں وہ صحیح نکل جاتے ہیں، خرچہ اس کا پورا ہو جاتا ہے. تو حضرت سے یہ بات سیکھنے کو ملی. ایک دفعہ ہم لوگ امریکہ گئے ہوئے تھے، اور حضرت تو امریکہ کا بھی بہت سفر کرتے تھے. ایک مرتبہ تو حضرت نے ابھی 3-4 سال پہلے ہی پورا مہینہ امریکہ میں نکالا تھا، اور اس میں پورا مہینہ سفر میں 2 دن یہاں فلائٹ پکڑ کر وہاں، پھر فلائٹ پکڑ کر وہاں، پھر فلائٹ پکڑ کر وہاں، شکاگو، نیو یارک، پھر وہاں سے فلوریڈا، وہاں سے پھر ڈالس، پھر وہاں سے کہیں اور. فلوریڈا میں ہمارے مولانا رشید صاحب کے یہاں ٹھہرتے، مولانا مدی صاحب کی بیٹی، ان کے یہاں قیام ہوتا. مولانا رشید صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ آج تو مفتی سعید صاحب نے کچھ عجیب بیان کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ والوں، تم کو چاہیے کہ تمہارے اسلامی لباس اور آئیڈینٹی کی حفاظت کرو. یہ سوٹ بوٹ ٹائی میں مسجد مت آؤ، اور اس طرح پینٹ میں جبہ ٹوپی پہن کر آؤ. اور اس میں انہوں نے دلیل میں آیت پڑھی قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. تو فرمایا یہ ٹوپی پہننا، جبہ پہننا، یہ بھی اللہ کی مدد ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد ہے. اور فرمایا کہ اس سے تم اپنی آئیڈینٹی شو کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے دین کو باہر ظاہر کرتے ہو. تو اب چھپاؤ نہیں اپنی آئیڈینٹی کو دکھاؤ، ظاہر کرو، اس میں اللہ کے دین کی نصرت ہے، مدد ہے. بہت اچھا پوائنٹ بیان کیا. ایک مرتبہ میں بھی گیا ہوا تھا ڈالس میں، میں تو بھول جا گیا سب، لیکن ہمارے دوست حافظ وحاج نے بھی صبح مجھے ٹیکسٹ کیا کہ مجھے یاد ہے آپ ڈالس میں آئے تھے، اور میں بھی وہاں تھا، حضرت مفتی صاحب بھی وہاں تھے، ہمارا ایک ہی گھر میں قیام تھا. وہاں مولانا سعید صاحب ہیں، مولانا اسماعیل گنگات کے بہنوئی ہوتے ہیں یا سالے ہوتے ہیں، وہ بلاتے تھے حضرت کو. تو وہاں قیام تھا، بھول گیا کن کے گھر میں قیام تھا. تو ایک کمرے میں حضرت سوتے تھے، دوسرے میں میں سوتا تھا، اور بیان کے لیے حضرت اس مسجد میں جاتے تھے، ہمارا اس مسجد میں جانا ہوتا. تو حافظ وحاج نے بتایا کہ حضرت میں 2-3 دن ٹھہرا تھا، تو حضرت بہت دل لگی فرماتے تھے. سحری افطاری ساتھ ہوتی تھی، سحری میں پان کھاتے تھے، اور اخیر تک پان کھاتے رہتے تھے. بالکل اخیر میں جب ٹائم فنش ہو تب جا کر کے کلی کرتے تھے. تو پوچھا مجھ کو کہ مولانا یوسف صاحب بھی پان کھاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دوسری شادی ہوئی وہاں تک کھاتے تھے، اس کے بعد بند کر دیا. تو ہنس پڑے مفتی صاحب. میں کہا مولانا عبد الرحیم صاحب ابھی بھی کھاتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت نے بند کر دیا. تو ہنس پڑے. پھر مجھے پوچھا تمہارے والد صاحب؟ تو میں نے کہ میں پہچانتا نہیں ہوں، تمہارے والد صاحب کون ہیں؟ والد صاحب کے بارے میں نے کہا کہ ایسے مرکز پر امام تھے، 15 سال وہاں امامت کرائی، اور والد صاحب نے کتاب لکھی ہے بار تجوید. تو یہ سب سن کے بہت خوش ہوئے. تو الحمدللہ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ ہمارا یعنی استفادہ بھی رہا، محبت بھی رہی. محبت والے تھے، خوش مزاج تھے، ہنسمکھ تھے. تو اب ان کے بارے میں ہم کیا کریں؟ ان کے جو شاگرد ہیں وہ ان کی لمبی چوڑی سوانح لکھیں گے اور یہ حال احوال بیان کریں گے. حضرت مفتی صاحب کے بعض تفردات ہوتے تھے، اور یہ بھی علمی مقام کی نشانی ہے.
جب انسان علم میں پختگی حاصل کرتا ہے تو اس کی کچھ اپنی ذاتی رائے بھی قائم ہو جاتی ہیں، تو اس میں ان کی اس رائے کی ہم تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. یہ بڑے آدمی ہیں، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، تو ان کی رائے بھی اگر وہ اپنی الگ رائے کچھ بتائیں کہ اس مسئلے میں میری رائے یہ ہے، کبھی سبق میں کہتے بھی تھے کہ یہ اس مسئلے میں میری رائے یہ ہے، تم کو پسند ہو تو لینا ورنہ دیوار پہ مار دینا. تواضع کے طور پر ایسا کہتے تھے، لیکن اپنی رائے کو دلیل سے بیان کرتے تھے. تو بعض تفردات بھی ان کے ہیں، تو ان تفردات میں ہم ان کا احترام کرتے ہیں. مجھے وہاں پر حضرت نے فرمایا بھی کہ تمہارے یہاں مولوی عمر جی ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہا حضرت شیخ کی یہاں خانقاہ میں آیا کرتے تھے، میں بھی جاتا تھا وہاں رمضان میں. حضرت شیخ کی خانقاہ میں حضرت مفتی سعید صاحب جایا کرتے تھے، تو اس کا بھی وہاں تذکرہ کیا. ویسے ہی مجھے یاد آ گیا، تو یہ اصل میں اس پر یاد آیا کہ حضرت مفتی صاحب نے ایک جگہ ایک دفعہ ذکر بالجہر پر ذرا لٹاڑا تھا. ان کی رائے تھی اپنی، اس پر ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ورنہ حضرت مفتی صاحب حضرت شیخ کی یہاں خانقاہ میں جاتے تھے تو وہاں تو بہت زور شور سے ذکر کی مجلس ہوتی تھی. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب وہاں موجود ہوتے، مولانا منور عالم صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہوتے، منور حسین صاحب وہاں ہوتے، بڑے بڑے اکابر ہوتے. حضرت مفتی صاحب بھی وہاں ہوتے ان دنوں. تو وہاں ذکر کی مجلس تو ہوتی تھی، لیکن بعد میں ان کی رائے یہ تھی کہ بھئی زور زور سے ذکر نہیں کرنا چاہیے. مگر حضرت شیخ کی رائے تھی، تو ہم کہیں گے مفتی صاحب کا تفرد تھا، ان کی رائے ہے اپنی جگہ، لیکن دوسرے مشائخ نے اس کی اجازت دی ہے تو ذکر بالجہر کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو یہ حضرت مفتی صاحب کے کچھ مختصر حال احوال جو ذہن میں آئے کر دیے. ویسے اکابر ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. جیسے شاعر نے کہا ہے ذهب الذين يعاش في اكنافهم بقي الذين حياتهم لا تنفع. جن کے پڑوس میں جینا ممکن تھا اور شوق ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، وہ تو ایک ایک کر کے چلے گئے. اب ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ جن کے جینے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے.